آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا۔ اسٹوری کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے اور کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ اور اب آپ پر یہ عذاب نازل ہو چکا ہے، چلیں اپنی جیب خالی کریں ورنہ آپ کو ہم یہاں نہیں بیٹھنے دیں گے۔ معصومہ نے کہا، ہم ایک پیسہ نہیں دیں گے، فوراً اٹھو وہاں سے۔ یارم اب خضر کی ٹیم میں آ کر بولا، ہم آپ کو اپنی دلہن نہیں دیں گے۔ ارے یہ کیا بات ہوئی، ایسے نہیں ہوتا، یہ رسم ہے، فوراً سے نکالیں پیسے۔ روح نے کہا، تم اپنی دلہن رکھو اپنے پاس، ہمیں نہیں چاہیے۔ یارم مکمل لڑائی کے موڈ میں بولا، جس پر خضر پریشان ہو گیا، اس کا بس چلے تو بارات ہی واپس لے جائے۔ تجھے نہیں چاہیے، مجھے میری دلہن چاہیے۔ یہ لو۔ خضر نے فوراً جیب سے ایک گڈی نوٹوں کی نکال کے ان کی طرف بڑھائی، جو ان دونوں نے خوشی خوشی تھام لی۔ روح کھانے پینے کا انتظام کرنے لگی۔ جب سارم اٹھ کر اس کے پیچھے گیا، یارم نے اس طرح سے جاتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ وہ جا رہا تھا جب اچانک کسی نے اسے زوردار مکہ مار کے پیچھے کی طرف گھسیٹا تھا۔ تم سیدھی طرح سے کیوں نہیں مانتے؟ تمہیں ایک بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ سارم، میں تمہاری جان لے لوں گا، تمہاری وجہ سے، ان ہاتھوں سے میں نے اپنی روح کو تکلیف دی، تمہاری ان طلاق کے کاغذوں کی وجہ سے جو تم لے کے آئے تھے، جس کی سزا میں نے اسے دی۔ میں اس سے اس حد تک شرمندہ ہوں کہ معافی تک نہیں مانگ پایا اس سے۔ کیوں نہیں چھوڑ دیتے ہمارا پیچھا؟ ہاں، وہ اسے لگاتار مارتے ہوئے بول رہا تھا۔ یارم میں روح سے پوچھنے جا رہا تھا کہ سارم ابھی بول ہی رہا تھا کہ یارم نے ایک زوردار مکہ اس کے منہ پہ جھاڑا۔ اپنی زبان سے میری بیوی کا نام بھی نہیں لینا۔ دوست بن کے آئے ہو اس شادی میں، دوست بن کے رہو۔ یارم کاظمی کی دشمنی تمہیں بہت مہنگی پڑے گی۔ سارم، وہ اسے ایک جھٹکے سے خود سے دور پھینک کر بولا اور بنا اس کی طرف دیکھے روح کے پاس کچن میں چلا گیا۔ ساری رسمیں ادا ہو چکی تھی جب شارف نے کپل ڈانس کا شوشہ چھوڑا اور خضر اور لیلا کو میدان میں لے آیا۔ لیلا نے مسکرا کر اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، جس پر وہ بھی مسکرایا۔ آپ لوگ کیا صرف یہ سب دیکھنے کے لیے آئے ہیں؟ اٹھیں، آپ ڈانس کریں۔ اس نے اروا کو اٹھایا اور ساتھ میں سارم کو اشارہ کیا۔ سارم مسکراتے ہوئے اٹھا اور اروا کا ہاتھ تھام لیا۔ اروا کا آخری مہینہ چل رہا تھا، اب کبھی بھی ان کے گھر میں ننھا مہمان آنے والا تھا۔ سارم، یہ آپ کے گال پہ کیا ہوا ہے؟ وہ اس کا زخم دیکھ کے پوچھنے لگی۔ سارم نے ایک نظر یارم کی طرف دیکھا جس نے اسے یہ گفٹ دیا تھا۔ کچھ نہیں، وہ گر گیا تھا۔ سارم نے جھوٹ بولتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے کندھے پہ رکھا۔ پھر شارف روح اور یارم کو بھی میدان میں لے آیا۔ اب اس کا ارادہ خود معصومہ کی طرف جا کر اسے ڈانس کے لیے آفر کرنے کا تھا۔ معصومہ اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر مسکرائی، لیکن اس سے پہلے ہی مائرہ اس کے پاس آئی اور بولی کہ مجھے شارف بھیا کے ساتھ ڈانس کرنا ہے۔ شارف نے مسکرا کر ایک نظر اسے دیکھا اور پھر مائرہ کو گول گول گھمانے لگا، جبکہ معصومہ شونو کو اٹھائے دھیرے دھیرے ڈانس کر رہی تھی۔ روح، مجھے لگتا ہے ہمیں نا بعد میں اکیلے ڈانس کرنا چاہیے۔ فی الحال میں مائرہ کے ساتھ ڈانس کرنا چاہتا ہوں اور میرے خیال میں تمہارا شونو تمہارے ساتھ ڈانس کرنا چاہتا ہے۔ اس نے روح کا دھیان شارف اور معصومہ کی طرف دلوایا۔ واہ یارم، آپ تو بہت اسمارٹ ہو گئے ہیں۔ یارم نے کل ہی اسے بتایا تھا کہ شارف اور معصومہ ایک دوسرے میں انٹرسٹڈ ہیں، لیکن اپنی محبت کا اظہار نہیں کر پا رہے۔ وہ اسے داد دیتی، وہ شونو کی طرف آئی اور معصومہ سے اسے لے لیا، جبکہ یارم مائرہ کا ہاتھ تھام کر شارف کو اس کی طرف جانے کا اشارہ کر چکا تھا، جسے سمجھتے ہی شارف فوراً معصومہ کی طرف گیا اور اسے ڈانس کی آفر کی، جسے معصومہ نے قبول کر لیا۔ تو پھر کیا سوچا تم نے میری اس بات کے بارے میں؟ شارف نے پوچھا۔ جانتی تھی کہ وہ کل رات والی کچن میں ہوئی بات کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ معصومہ اپنا سر آہستگی سے اپنا سر اس کے کندھے پہ رکھا۔ مجھے منظور ہے شارف، لیکن میرے بابا کا بدلہ پورا ہونے کے بعد ہم شادی کریں گے۔ وہ آہستگی سے بولی، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں معصومہ، میں تمہارے پاپا کی موت کا بدلہ ضرور لوں گا۔ شارف نے کہا۔ وہ تینوں پرفیکٹ کپل لگ رہے تھے۔ روح بہت خوش ہو رہی تھی جب اس نے یارم کی طرف دیکھتے ہوئے اسے آنکھ ماری، جبکہ یارم اس کی ادا پر مسکرائے بنا نہ رہ سکا۔ رکیں خضر بھائی، ہم آپ کو ایسے ہی کمرے میں نہیں جانے دیں گے، پہلے ہمارا نیک نکالیں۔ روح نے دروازے پر ہی اسے روک لیا۔ مطلب اب یہاں بھی پیسے دینے ہوں گے؟ بھوکی یہاں بھی مانگنے آ پہنچی۔ لیلا کو رخصت کر کے خضر کے نئے فلیٹ میں لایا گیا تھا اور یہاں بھی اس کے ساتھ سب لوگ آ گئے تھے۔ ہاں تو آپ کو کیا لگا ہم ایسے ہی آپ کو چھوڑ دیں گے؟ بتائیں، اندر جانے کی مرضی ہے یا نہیں؟ روح نے پوچھا۔ تم دونوں صبح سے مجھے کافی حد تک لوٹ چکی ہو، اب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے تم دونوں کو دینے کے لیے۔ یقین نہ آئے تو مجھے چیک کر سکتی ہو، اور اگر یقین آ گیا ہو تو میری جان چھوڑ دو۔ خضر نے بے بسی سے منت کی تھی۔ بالکل بھی نہیں، آپ نے سوچا بھی کیسے کہ ہم آپ کی جان چھوڑ دیں گے؟ اس بار تو ہم کچھ زیادہ ہی لیں گے۔ معصومہ نے زیادہ کہتے ہوئے روح کی طرف اشارہ کیا۔ زیادہ نہیں معصومہ، بہت زیادہ، آخر ہم نے اتنی خوبصورت لڑکی دی ہے، حق بنتا ہے۔ روح نے کہا۔ دیکھا کیسے پارٹی بدلی ہے تمہاری بہن نے؟ یارم نے کہا۔ ظلم کی تو انتہا ہی ہو گئی۔
شارف نے آہ بھرتے ہوئے یارم کے سامنے ہاتھ پھیلایا تو یارم نے سوالیہ انداز میں اسے دیکھا۔ میرے بھائی، اب اس کے پاس تو کچھ ہے نہیں، ہمیں ہی اسے اندر بھیجنے کے لیے اپنی جیبوں کی قربانی دینی ہوگی، شارف نے کہا۔ تو یارم نے اپنی جیب سے جو بھی ہاتھ میں آیا دے دیا۔ پھر شارف نے بھی یہی عمل دہرایا اور پیسے اس کے حوالے کر دیے، جس کے بعد دونوں نے ہنسی خوشی اس کا راستہ چھوڑ کر اسے اندر بھیج دیا۔ لیلا بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ خضر کا دل چاہا آج اس کی تعریف میں زمین آسمان ایک کر دے۔ وہ اس کے قریب آ کر بیٹھا۔ لیلا ذرا سی پیچھے ہٹی۔ تم شرما رہی ہو مجھ سے؟ خضر نے مسکرا کر پوچھا۔ دماغ خراب ہو گیا ہے؟ میں کیوں شرمانے لگی تم سے؟ لیلا اپنی شرم چھپا کر اس سے ڈانٹتے ہوئے بولی۔ اچھا، مجھے لگا شاید آج ہی کوئی شرم کر لو، خضر شرارت سے بولا۔ تو لیلا نے اسے گھور کر دیکھا۔ خضر قہقہہ لگا کر ہنستے ہوئے اس کی گود میں اپنا سر رکھ گیا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، مجھے پتہ ہے تم شرمانے والی چیز بالکل بھی نہیں ہو۔ خضر نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھا۔ تھینکس، لیکن تم اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہو؟ لیلا نے اپنی تعریف کا شکریہ ادا کر کے اس کی پریشانی کی وجہ جاننا چاہی۔ کتنا اچھا ہوتا نا لیلا، آج روح مجھے بھائی کی جگہ ماموں بنا کر اس کمرے میں بھیجتی، کتنا اچھا ہوتا نا۔ وہ میرے نکاح میں میری بہن کی جگہ میری بھانجی بن کر شریک ہوتی، خضر نے کہا۔ تم اسے بتا دیتے کہ تم اس کے ماموں ہو، اور مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ تم اس سے یہ بات کیوں چھپا رہے ہو کہ تم اس کے ماموں ہو، لیلا نے کہا۔ کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ وہ مجھ سے نفرت کرے، جانتی ہو لیلا، جب اسے پتہ چلے گا کہ میں اس کا ماموں ہوں اور یہ کام کرتا ہوں تو جانتی ہو اسے کتنا برا لگے گا۔ وہ مجھ سے نفرت کرنے لگے گی اور میں اس کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت نہیں دیکھ سکتا۔ تم اس کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت نہیں دیکھ سکتے اور یارم کو اس پر سختی کرنے کے مشورے دے سکتے ہو، لیلا نے تنزیہ کہا۔ اندازہ بھی ہے تمہیں خضر، تم نے یارم کو اس پر کتنی سختی کرنے پر مجبور کیا؟ یارم نے جو کچھ بھی کیا تمہارے کہنے پر کیا تھا، مت بھولو، وہ تمہاری بھانجی ہے، تم اپنی بھانجی پر اتنا ظلم کیسے ہوتے دیکھ سکتے ہو؟ تمہیں کیا لگتا ہے لیلا، کیا اس کی تکلیف دیکھ کر میں انجوائے کرتا ہوں؟ مجھے مزہ آتا ہے اپنی روح کو تکلیف میں دیکھ کر، اسے درد دے کر مجھے خوشی ملتی ہے۔ نہیں لیلا، اسے تکلیف میں دیکھ کر مجھے خود تکلیف ہوتی ہے، اس کا درد میں محسوس کر سکتا ہوں، لیکن شاید تم نے یارم کا درد نہیں دیکھا۔ ان 4 ماہ میں یارم کس حد تک بدل چکا ہے، تم نے شاید کبھی نوٹ نہیں کیا۔ لیلا، میں نے نوٹ کیا ہے، یاد بھی تھا کہ وہ کیا ہے۔ لیلا بس چکی ہے۔ لیکن لیلا، اگر روح اس کی زندگی میں نہ آتی تو یارم بھی نہ رہتا۔ یارم روح کے لیے مر سکتا ہے، اگر وہ اسے یہ سب کچھ چھوڑنے پر مجبور کرے تو وہ یہ سب کچھ چھوڑ دے گا، اور اگر اس نے یہ سب کچھ چھوڑ دیا تو جو عہد ہم نے بچپن میں کیا تھا، اس عہد کا کیا ہوگا؟ وہ فیصلہ کہ ہم کسی عورت پر ظلم نہیں ہونے دیں گے، کسی عورت کی آبرو کو لوٹنے نہیں دیں گے، کسی کو سرے بازار بکنے نہیں دیں گے۔ میں مانتا ہوں ہم ہر عورت کو بچا نہیں سکتے، لیکن اگر یارم یہاں سے ہٹ گیا، اگر اس نے یہ کام چھوڑ دیا، میں، تم اور شارف ہم کچھ بھی نہیں لیلا۔ یارم ہے تو ہم ہیں، اور میں صرف اپنی بھانجی کے لیے ان 1000 ماؤں بہنوں کی عزت لوٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، لیکن میں نے یہ بھی محسوس کر لیا تھا کہ یارم روح کے بغیر نہیں رہ سکتا، اسی لیے میں نے یارم کو روح کے ساتھ سختی کرنے کے لیے کہا تھا، زبردستی ہی صحیح وہ اس کے ساتھ رہے، کیونکہ اگر روح اسے چھوڑ جاتی نا تو یارم مر جاتا اور ہم ایک مردہ انسان کے ساتھ اپنا مشن کمپلیٹ نہیں کر سکتے۔ تمہیں پتہ ہے جس طرح سے قانون کی دنیا میں مشنز ہوتے ہیں، اسی طرح ہماری دنیا میں بھی مشن ہے، اور یہ ہمارا الگ ہے، یہ بات الگ ہے کہ ہم قانون کو توڑ کر اپنا مشن پورا کرتے ہیں۔ میں نے یارم کو روح پر سختی کرنے کے لیے کہا تھا نا، تو یارم یہ کام اور نہ نہ چھوڑے، ہی روح اس کو چھوڑ کر جائے، اور ویسے بھی وہ روح کے سامنے اپنی جھوٹی پہچان بنا رہا تھا، وہ روح سے ہر بات میں جھوٹ بول رہا تھا، وہ روح کی نظروں میں ایک بہت اچھا انسان بن کے رہنا چاہتا تھا۔ جانتی ہو لیلا، روح کو یہ سب کچھ قبول کرنے میں اتنا وقت کیوں لگا؟ کیونکہ یارم نے اس کے سامنے ایک جھوٹی پہچان بنائی تھی، یارم نے اپنے آپ کو غلط طریقے سے اس کے سامنے پیش کیا تھا۔ اگر پہلے ہی دن یارم اسے بتا دیتا ہے کہ وہ کیا ہے اور اس کے سامنے اپنی سچی پہچان بتاتا، تو روح میں کبھی اتنی ہمت ہی نہ تھی کہ اسے چھوڑنے کی بات کرے، لیکن ڈر سے انسان اور زیادہ بے بس ہو جاتا ہے۔ اب روح بھی یارم کو بہت چاہتی ہے، اس سے بہت محبت کرتی ہے، اور اسے یقین ہے یارم کبھی اسے خود سے دور، اب صرف یارم ہی نہیں بلکہ روح بھی اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، اور میں دعا کرتا ہوں کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ ساتھ رہیں۔ روح میری بچی ہے لیلا، اس سے زیادہ محبت میں کسی سے نہیں کرتا، جو ظلم میری بہن کے ساتھ ہوا وہ میں کسی اور کی بہن کے ساتھ نہیں ہونے دے سکتا۔ تم کبھی سوچ بھی نہیں سکتی، میرے چاچو نے میری بہن کو 20,000 میں بیچ دیا، اور اس 20,000 کی قیمت میری بہن نے دن رات مار کھا کے چکائی ہے۔ خضر نے اپنی آنکھوں میں آیا آنسو بے دردی سے صاف کیا۔ ہم جس دن پاکستان سے بھاگ کر یہاں آئے تھے نا لیلا، اس دن ہم نے قسم کھائی تھی ہم اپنے سامنے آئی ہر مجبور عورت کو انصاف دلائیں گے، اور ہم اپنے اس وعدے پر آج بھی قائم ہیں۔ میں
بھٹکوں گا نہیں اور یارم کو بھی بھٹکنے نہیں دوں گا، ہمیں مرتے دم تک اپنا عہد نبھانا ہے۔ خضر نے ایک ایک لفظ پہ زور دیتے ہوئے لیلا کو شرمندہ کر دیا تھا۔ لیکن خضر تمہیں کب پتہ چلا کہ روح تمہاری بھانجی ہے؟ جب یارم اور روح ہنی مون پر گئے تھے اور یارم اپنا فون مجھے دے کر گیا تھا، ایک دن فاطمہ بی بی کا فون آیا تھا، ان سے بات کر کے مجھے بہت اچھا لگا اور میں ان سے باتیں کرنے لگا۔ باتوں ہی باتوں میں مجھے روح کے بارے میں بتانے لگی۔ اپنی باتوں میں انہوں نے تعظیم باجی کا نام لیا۔ روح کے نام پر تو مجھے پہلے ہی شک تھا کیونکہ روح کا نام میں نے خود رکھا تھا، روح نور۔ پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ سوتیلی ماں اور 3 بہنوں کے ساتھ رہتی ہے۔ اس کے بعد میں نے ان کی ساری انفارمیشن نکالی تو ساری سچائی اپنے آپ میرے سامنے آ گئی۔ میں روح کا بے چینی سے آنے کا انتظار کرنے لگا کہ کب وہ یہاں آئے گی اور میں اسے بتاؤں گا کہ میں اس کا ماموں ہوں۔ پھر وہ انتظار ڈر میں بدلنے لگا۔ یارم نے فون پر مجھے بتایا کہ اس نے وہاں دو لوگوں کی زبان کاٹ دی ہے، جس کے بعد روح کے ری ایکشن نے یارم کو ڈرا دیا۔ خضر نے اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے اپنے اوپر گرایا۔ بات کی بات میں دیکھی جائے گی، لیلا نے ایک ادا سے کہا، اور اگر میں ابھی دکھانا چاہوں تو؟ خضر شرارت سے کہتے اس کے چہرے پہ جھکا تھا۔ لیلا نے ہنستے ہوئے اس کی پناہ میں اپنی جگہ بنائی۔ ارے یہ کیا تم نے چینج کر لیا؟ یارم نے منہ بنایا۔ ہاں تو انہی کپڑوں میں سو جاتی، نہیں میرا انتظار ہی کر لیتی، میں آتا تمہاری تھوڑی سی تعریف کرتا۔ اور ویسے بھی ابھی پر رکھ کر اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے پوچھنے لگا، کیا؟ اس نے پوچھا، اینجل ایک فرشتہ جسے شیطان کے لیے بھیجا گیا ہے، بنایا گیا ہے۔ یارم بالکل سیریس انداز میں بول رہا تھا، تمہیں پتہ ہے روح، تمہیں میرے لیے بھیجا گیا ہے، اور میں کیا ہوں؟ ڈیول، ایک شیطان، لوگوں کی جان لینے والا حیوان۔ مجھے کبھی چھوڑ کے مت جانا روح، میں مر جاؤں گا تمہارے بغیر۔ آپ مجھ سے کبھی جھوٹ مت بولنا یارم، چھوٹا بڑا جیسا بھی ہو میں قبول کر لوں گی، لیکن اب مزید جھوٹ میں برداشت نہیں کروں گی۔ وعدہ کریں آپ کبھی بھی کوئی بھی سچائی مجھ سے نہیں چھپائیں گے۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کے سامنے کرتے ہوئے کہا۔ یارم نے فوراً اس کا ہاتھ تھام کر چوم لیا، یہ جانے بغیر کہ ایک بہت بڑا سچ اس نے اب تک روح سے چھپایا ہے، ایک بہت بڑا جھوٹ بولا ہے جس کے سامنے سارے سچ بے مول ہیں۔ خضر کی آنکھ کھلی تو لیلا آئینے کے سامنے کھڑی اپنے خوبصورت لمبے لمبے بال بنا رہی تھی، مسکرا کر اسے دیکھنے لگا اور نہ جانے کتنی ہی دیر اسے دیکھتا رہا۔ جب لیلا کا دھیان اس کی طرف گیا، خضر اچھا ہوا تم جاگ گئے، یہ ڈریسز دیکھو کون سے پہنوں؟ اسے جاگتا پا کر وہ فوراً ہی اپنے مطلب کے کام پر آ گئی۔ پہلے خضر نے مسکرا کر اسے دیکھا، لیکن جیسے ہی دھیان اس کے ڈریس پہ گیا، دل چاہا دونوں ڈریسز کو ہاتھ سے چھین کر وہ آگ لگا دے۔ لیلا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تم ایسی ڈریس پہنو گی؟ وہ چاہنے کے باوجود نہ کر سکا۔ ہاں کیا خرابی ہے اس ڈریس میں؟ اس کے غصے کی وجہ لیلا سمجھ نہیں پائی۔ صحیح کیا ہے اس ڈریس میں جو تم مجھ سے پوچھ رہی ہو؟ پیچھے سے سارا پھٹا ہوا ہے، آگے سارا پھٹا ہوا ہے۔ خضر کے کان سے دھماکے نکلنے لگے اس کو دیکھ کر۔ خضر یہ پھٹا ہوا نہیں، یہ میرا ڈیزائنر ڈریس ہے۔ لیلا نے غصے سے اس کے ہاتھ سے اپنا ڈریس چھین کر دکھانے کی کوشش کرنے لگی، یہ میں نے اسپیشل شادی کے لیے پہننے کے لیے بنوایا ہے۔ لیلا نے روٹنے والے انداز میں کہا، ہاں کیونکہ یہ انتہائی بیہودہ اور بکواس ڈریس ہے۔ اچھائی کیا ہے اس میں؟ کیا خرابی ہے اس میں؟ ذرا بتانا پسند کرو گی مجھے؟ اب لیلا کو اس کی باتوں پر غصہ آنے لگا۔ اس میں اچھا کیا ہے لیلا؟ کیا یہ ڈریس پہننے کے لائق ہے؟ ایسے کپڑے پہننے کا کیا فائدہ جس میں تمہارا سارا جسم چھپنے سے زیادہ نمایاں ہو؟ خضر نے اسے وجہ سمجھانا چاہی۔ خضر میں شادی سے پہلے بھی ایسے ہی کپڑے پہنتی تھی، تب تو تمہیں کوئی اعتراض نہیں تھا کیونکہ تب میں تمہیں روکنے کا، منع کرنے کا حق نہیں رکھتا تھا، لیکن اب رکھتا ہوں اور میں اپنی بیوی کو پورے دنیا کے سامنے تماشا نہیں بننے دوں گا۔ خضر نے اس کے ہاتھوں سے ڈریس چھینی اور ونڈوز سے باہر پھینک دی۔ تم نے میرا اتنا مہنگا ڈریس اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ لیلا غصے سے اسے دیکھنے لگی، میں تمہیں اس سے زیادہ خوبصورت اور مہنگا ڈریس لے کر دوں گا اور اس لائق ہوگا کہ وہ پہنا جا سکے۔ خضر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب اس کا ارادہ اسے منانے کا تھا۔ خبردار خضر، بات مت کرو مجھ سے۔ وہ اسے مسکراتے دیکھ کر اور برہم ہوئی۔ اچھا بابا سوری، بول تو رہا ہوں، اب کیا نئی زندگی کی پہلی صبح ہی مجھ سے لڑتے ہوئے کرو گی؟ وہ اسے پیار سے منانے لگا، جبکہ لیلا کا بھی اس سے ناراض ہونے کا کوئی موڈ نہیں تھا۔ کیا بات ہے، آج تو آپ صبح صبح یہاں تشریف لے آئیں؟ شارف نے اسے آفس سے اندر آتے دیکھ کر کہا۔ ہاں کیونکہ سر نے مجھے کہا تھا کہ بیچارے تم اکیلے کام کر رہے ہو تو مجھے تم پر ترس آ گیا، تو سوچا کیوں نہ تمہاری تھوڑی سی ہیلپ کر دوں۔ معصومہ نے مسکراتے ہوئے اسے جواب دیا۔ تو کیا ہیلپ کرو گی تم میری؟ شارف اس کے بال کانوں کے پیچھے کرتے ہوئے محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، کیا ہیلپ چاہیے تمہیں میری؟ وہ اسی کے انداز میں بولی، ہیلپ تو بہت ساری چاہیے، جیسے کہ خضر کے ولیمے کی تیاری کرنی ہے،
جس میں تمہاری بہت ساری مدد چاہیے ہوگی۔ شارف اب بالکل سیریس انداز میں بولا، اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں حال میں وہاں کی ڈیکوریشن دیکھنی ہے۔ شارف نے اسے راستہ دیتے ہوئے کہا تو وہ بھی مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ چل دی۔ کل رات سارم نے اس سے اپنے کیے کی معافی مانگی تھی۔ اس نے کہا تھا اس نے معصومہ کے جذبات کے ساتھ کھیل کر ٹھیک نہیں کیا، جس کی وجہ سے وہ بہت شرمندہ ہے۔ نہ جانے کیوں معصومہ کو اس کا معافی مانگنا برا نہ لگا، شاید وہ اس سے یہی امید رکھتی تھی۔ جب اس نے کل رات شارف کا ہاتھ تھام کے اسے معاف کیا، نہ جانے کیوں اسے شارف اپنا مضبوط سہارا لگا۔ شارف نے اس سے وفا نبھانے کا کوئی وعدہ نہ کیا تھا، لیکن پھر بھی معصومہ کو یقین تھا کہ وہ اسے کبھی دھوکہ نہیں دے گا۔ وہ کب سے روح کو جگانے کی کوشش میں لگا تھا، لیکن شاید اس شادی کی وجہ سے وہ ضرورت سے زیادہ تھک چکی تھی۔ سارے کام بھی تو اس نے خود کیے تھے، زیادہ مہمانوں کے نہ ہونے کے باوجود بھی یہ شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی تھی، اور اس میں سب سے زیادہ اہم ذمہ داری روح نے سنبھالی تھی۔ میری جان اٹھ جاؤ، کتنا سونا ہے تم، محبت کی مہر ثبت کی۔ اپنے اوپر وزن محسوس کر کے روح فوراً جاگی۔ بہت ہی گندے انسان ہیں آپ، روح اسے دھکا دیتے ہوئے بولی، جبکہ یارم کا کیا کہا رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ میرے پاس جگانے کا اتنا اچھا طریقہ ہے تو میں سوچتا ہوں میں اتنی محنت کیوں کرتا رہتا ہوں۔ وہ اب بھی ہنستے ہوئے بول رہا تھا، یارم آپ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں۔ وہ اسے خود سے دور کرتی اٹھ کر واش روم میں جانے لگی۔ جب یارم کا فون بجنے لگا، ہاں سارم بولو، کیوں فون کیا مجھے؟ یارم کا موڈ صبح بگڑ گیا۔ پہلے اپنا موڈ ٹھیک کرو پھر بتاتا ہوں، سارم خوشگوار لہجے میں مخاطب ہوا۔ سارم میرا اس وقت تم سے بات کرنے کا بالکل بھی کوئی ارادہ نہیں ہے، میں تمہاری بکواس سننے میں دلچسپی نہیں رکھتا ہوں۔ وہ فون بند کرنے لگا کہ سارم بول پڑا، میں باپ بن گیا ہوں۔ سارم نے جلدی سے کہا، کیا بول رہے ہو یار، اروا ٹھیک تو ہے نا؟ یارم نے فوراً پوچھا، میں اور روح 10 منٹ میں تیرے گھر پہنچ رہے ہیں۔ یارم نے کہا، ارے گھر نہیں، ہم ہاسپٹل میں ہیں، میں تجھے ایڈریس سینڈ کرتا ہوں، اور اکیلے مت آنا، سب کو لے کر آنا، میں چاہتا ہوں میری خوشی میں سب شامل ہوں۔ سارم نے کہا، ٹھیک ہے، میں سب کو بولتا ہوں۔ روح تم جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں اور خضر اور شارف کو فون کر لوں۔ تیار کیوں ہونا ہے؟ روح نے فوراً پوچھا۔ سارم کے گھر بیبی بوائے ہوا ہے، ہم اسے دیکھنے ہسپتال جا رہے ہیں، یارم نے مسکرا کر بتایا اور فون اٹھا کر باہر نکل گیا۔ ہائے اللہ، چھوٹے چھوٹے بھی تو بہت کیوٹ ہوتے ہیں، میں بھی چلوں گی۔ وہ فوراً تیار ہونے چلی گئی۔ یہ کتنا پیارا ہے، اس کے گال کتنے ریڈ ہیں نا؟ لیلا اس کے چھوٹے چھوٹے گال چھوتے ہوئے بولی، یہ میرا بھائی ہے نا اس لیے اچھا ہے، یہ میرا بھائی ہے نا اس لیے اتنا پیارا ہے، مائرہ نے بیڈ پر کھڑے ہو کر اسے بتاتے ہوئے کہا، جس پر سارے مسکرانے لگے۔ سنو، مجھے بھی ایسا ہی بیبی چاہیے، خضر نے لیلا کے کندھے پر تھوڑی رکھتے ہوئے پیچھے سے بیبی کو دیکھتے ہوئے کہا، مجھے بھی کب لا کر دے رہے ہیں؟ لیلا اس کی طرف پلٹ کر پوچھنے لگی، میں نہیں لا کے دے رہا، تم لا کے دو گی۔ خضر نے فوراً کہا، اب میرا دماغ اتنا بھی خراب نہیں کہ میں اپنا بچہ تمہیں دے دوں گی۔ لیلا اسے گھور کر بولی، کیا مطلب ہے لیلا، بیبی ہم دونوں کا ہوا نا؟ خضر کو آج ہی پریشانی کھانے لگی۔ بالکل نہیں، پہلا بیبی میرا اکیلا ہوگا، اس کے بعد تم لے لینا سارے کے سارے، لیلا نے دریا دلی دکھاتے ہوئے کہا۔ کتنے بچے ہوں گے ہمارے؟ خضر نے انگلیوں پر گنتے ہوئے پوچھا۔ سب کے سب تم لے لو۔ خضر کی پوری آنکھیں کھل گئیں۔ کتنے بچے چاہیے؟ خضر انگلیوں پر گن کے بولا۔ دیکھو خضر، مجھے بہت سارے بچے چاہیے، مجھے بچے بہت اچھے لگتے ہیں، اور میں نے تو اتنے سارے نام سوچ کے رکھے ہیں، میں سارے کے سارے نام رکھوں گی اپنے بچوں کے۔ لیلا نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر بیبی کی طرف متوجہ ہو گئی، جبکہ خضر صرف سر ہلا کے رہ گیا۔ ہائے کتنا پیارا ہے نا، معصومہ کب سے اسے پیار کیے جا رہی تھی، ایسا بچہ میرا بھی ہو انشاءاللہ۔ شارف آہستہ سے اس کے کان میں بڑبڑا کر پیچھے ہوا، جبکہ معصومہ شرم و حیا سے اپنا سر تک نہ اٹھا پائی۔ اب مجھ سے صبر نہیں ہوگا، مجھے میرا بیبی چاہیے، یارم ضدی انداز میں اس کے کان کے قریب بولا۔ ہم ہاسپٹل میں ہیں، روح نے یاد دلاتے ہوئے اسے گھورا۔ ہاں تو کیا ہاسپٹل میں ہم اپنے بیبی کے بارے میں بات نہیں کر سکتے؟ یارم کبھی تو سیریس ہو جایا کریں۔ روح شرماتے ہوئے اروا کے قریب جا کر رکی۔ روح کی طبیعت صبح سے خراب تھی، لیکن آج سارم نے گھر پہ دعوت رکھی تھی، اور اسی لیے معصومہ اور روح نے اس کی مدد کرنے کے لیے صبح جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ معصومہ یہاں آئی تو روح کو صوفے پر بیٹھا دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ کیا ہوا روح، تم ٹھیک تو ہو؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، چلو، روح نے اٹھتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ کافی دیر سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، اس نے روح کو دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں میں بالکل ٹھیک ہوں، چلو۔ وہ اسے مسکرا کر یقین دلاتے ہوئے باہر کی طرف چل دی۔ ارے لڑکیوں، مجھے کسی کام کو ہاتھ تو لگانے دو۔ اروا ہر 2 منٹ کے بعد کچن میں پہنچ کر ان کی مدد کرنے کی کوشش کرتی۔ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، جا کے بیبی کا خیال رکھیں، اگر آپ بیبی کا خیال رکھیں
ہم سب کر لیں گے۔ روح کو ہر وقت بہانا چاہیے تھا اس چھوٹے سے گول مٹول بیبی کے پاس جانے کا۔ اروا کی ایک بھی نہ سنتے انہوں نے اسے واپس بھیج دیا۔ سب کچھ معصومہ اور روح نے بنایا تھا، جبکہ لیلا تو اپنے آپ کو VIP کہہ رہی تھی۔ آخر اس کے لیے تو یہ دعوت رکھی گئی تھی، اور شارف وہ تو معصومہ کے آگے پیچھے لگا تھا، اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا، ہر 2 منٹ کے بعد اس کے پیچھے کھڑا ہوتا۔ کچھ چاہیے میں لے آتا ہوں۔ جبکہ اس کی یہ حرکتیں دیکھ کر روح اور لیلا دل ہی دل میں مسکرائی جا رہی تھیں۔ جبکہ خضر اور یارم دونوں ہی کام پر گئے ہوئے تھے، ان کو شام کو یہاں آنا تھا۔ سارم کو معصومہ کے لیے شارف کا یہ پیار دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی تھی۔ ایک معصومہ کا دل دکھانے پر وہ جتنا پریشان تھا، شارف کی فکر دیکھ کر اسے اتنی ہی خوشی ہوئی تھی۔ شام میں سب لوگ سارم کی طرف تھے۔ کھانا بہت آرام دہ ماحول میں کھایا گیا۔ وہ چاہے جتنا بھی انکار کریں، سارم ان کے لیے بہت اہم تھا۔ وہ ان کا بچپن کا دوست تھا۔ وہ چاہے اپنی تکلیفوں میں اسے شامل نہ کر سکے، لیکن ان کی خوشیوں میں وہ پہلا حق رکھتا تھا۔ یارم نے روح کو یہ تو کہہ دیا کہ سارم یہ سب صرف میڈلز کے لیے کرتا ہے، جبکہ دل سے وہ یہ بھی جانتا تھا کہ سارم اس سے بہت محبت کرتا ہے اور اس کی بھلائی چاہتا ہے۔ ہنی مون پر کہاں جا رہے ہو تم دونوں؟ سارم نے لیلا اور خضر سے پوچھا۔ فی الحال ہم نے کچھ نہیں سوچا، خضر نے جواب دیا جب سارم نے ایک لفافہ اس کی طرف بڑھایا۔ یہ ہماری طرف سے تم دونوں کی شادی کا گفٹ۔ خضر نے مسکراتے ہوئے اس لفافے کو تھام لیا جس میں ترکی ہنی مون کی 2 ٹکٹس تھیں۔ تھینکس، لیلا نے مسکرا کر کہا۔ سالم کے گھر سے وہ سب لوگ یارم کی گاڑی میں آئے تھے۔ ان سب کو اپنے اپنے گھر چھوڑ کر وہ روح کو لے کر گھر آ گیا۔ روح کافی تھکی ہوئی لگ رہی تھی، اس لیے شاید آتے ہی سو گئی۔ کیا ہوا روح، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی؟ رات کو نہ جانے کون سا پہر تھا کہ یارم کی آنکھ کھل گئی۔ جب روح کو باہر دیکھا تو وہ بھی باہر آ گیا۔ نہیں میں بالکل ٹھیک ہوں، نیند نہیں آ رہی تھی، بس اسی لیے باہر آئی تھی۔ نیند نہیں آ رہی تو مجھے جگا لیتی، وہ اس کے قریب بیٹھ کر بولا۔ آپ کو جگا لیتی تو آپ کیا مجھے لوری گا کے سلاتے؟ وہ شرارت سے مسکرا کر بولی۔ بیبی تمہارے لیے یہ کام بھی میں بہت دل سے کروں گا۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے اپنے قریب کر کے محبت سے کہہ رہا تھا۔ آپ کو کبھی بری بھی لگتی ہوں؟ روح نے اس کے سینے پہ اپنا سر رکھا۔ نہیں، تم تو پہلے دن سے ہی قیامت ڈھا رہی ہو۔ یارم اب زیادہ ہو گیا ہے، آپ نے مجھ سے شادی کا فیصلہ کیسے کیا؟ روح پوچھنے لگی۔ خواب میں، یارم نے مسکرا کر کہا۔ نہیں نا، میں سچی پوچھ رہی ہوں، آپ کو میرے بارے میں کیسے پتہ چلا؟ میرا مطلب ہے آپ نے میرے گھر رشتہ کیسے بھیجا؟ ہماری شادی کیسے ہوئی؟ اس نے پھر سے پوچھا تھا۔ یارم خاموش ہو گیا۔ ہماری شادی تمہارے یہاں آنے کے بعد ہمارے فلیٹ میں ہوئی تھی۔ ہم نے آمنے سامنے بیٹھ کے ایک دوسرے کو قبول کیا تھا۔ یارم نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے کہا۔ قبول تو میں آپ کو پہلے ہی کر چکی تھی۔ روح مسکرائی، جبکہ اس کی اس مسکراہٹ پر یارم اس کا ساتھ نہ دے سکا۔ روح، ہمارے نکاح کی تمہاری نظر میں کیا اہمیت ہے؟ یارم پوچھنے لگا۔ یارم، نکاح کی کیا اہمیت ہوتی ہے؟ روح الٹا اسی سے سوال پوچھنے لگی۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا روح، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ فون پہ ہوئے اس نکاح کی تمہاری نظروں میں کیا اہمیت ہے؟ یارم بالکل سیریس انداز میں پوچھ رہا تھا۔ یارم، وہ نکاح ہے ہمارا جس نے مجھے آپ کا کر دیا، جس نے مجھے آپ کے نام لکھ دیا، آپ کا نام ہمیشہ کے لیے میرے نام کے ساتھ جوڑ دیا۔ میں آپ کے پاس آ گئی، روح مسکراتے ہوئے بولی۔ اور اس نکاح کی جو ہم نے فلیٹ میں کیا؟ یارم پھر سے پوچھنے لگا تو روح اسے دیکھنے لگی۔ وہ بھی نکاح تھا یارم، لیکن نکاح ہمارا پہلے ہو چکا تھا، وہ بھی نکاح تھا۔ آپ فون پہ ہوئے نکاح کو قبول نہیں کر پائے تھے، اس لیے دوبارہ فلیٹ میں نکاح کیا۔ لیکن میں آپ کے پاس آئی، آپ کے ساتھ رہنے لگی، آپ سے محبت کرنے لگی، کیونکہ مجھے آپ کی نکاح میں باندھ کر یہاں بھیجا گیا تھا۔ روح، مجھے بہت ضروری کام ہے۔ یارم اتنا کہہ کر اٹھ کر باہر نکل گیا۔ لیکن صبح کی 4:30 بجے سے کیا کام ہو سکتا ہے؟ روح سوچ میں پڑ گئی۔ یارم صبح تک گھر واپس نہیں آیا۔ پہلے اس کا انتظار کرتی رہی، پھر اسے لگا کہ شاید اپنے کام پر چلا گیا ہوگا۔ شفا اور میری کے آنے کے بعد وہ تھوڑی دیر آرام کرنے چلی گئی، کیونکہ اسے ساری رات نیند نہیں آئی تھی۔ اس کی آنکھ کھلی جب معصومہ شونو کو واپس لے کر آئی۔ کیا ہوا روح، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی؟ معصومہ نے اسے دیکھ کر پوچھا۔ مجھے چکر آ رہے ہیں، کل سے طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ آج صبح یارم کو بتانے والی تھی، لیکن وہ صبح نکل گئے، ورنہ ان کے ساتھ ہاسپٹل چلی جاتی۔ روح نے اپنا چکراتا ہوا سر تھام کے کہا۔ ارے یار، تم میرے ساتھ چلو نا، میں تمہیں ہسپتال لے چلتی ہوں۔ اور یارم، سر کو میں ابھی فون کر کے بتا دیتی ہوں۔ چلو اٹھو۔ معصومہ نے اپنا فون نکالتے ہوئے یارم کا نمبر ملایا، جبکہ روح کو اپنی طبیعت بہت خراب محسوس ہو رہی تھی۔ معصومہ کے ساتھ اسپتال آ گئی، جبکہ یارم نے کہا تھا کہ وہ آدھے گھنٹے میں اسپتال پہنچ جائے گا، آپ ویٹ کریں، کچھ دیر میں رپورٹس آپ کو مل جائیں گی۔ ڈاکٹر اسے بول کر اندر چلی گئی، جبکہ معصومہ اسے تھام کر باہر بٹھا چکی تھی۔ تمہاری طبیعت کب سے خراب ہے؟ تم نے ہمیں بتایا کیوں نہیں؟ کتنی لاپرواہ ہو تم، ہمیں نہ بتاتی کم از کم۔
سر کو تو بتا دیتی، معصومہ ڈانٹتے ہوئے بولی ارے یار میں کل تک بالکل ٹھیک تھی، پتہ نہیں آج ہی یہ سر کیوں گھوم رہا ہے، ہائے ہو سکتا ہے کوئی گڈ نیوز ہو۔ ڈاکٹر کیسے مسکرا رہی تھی، معصومہ نے شرارت سے کہا تو روح شرمانے لگی۔ ہائے روح، سچ میں اگر یہ ہو جائے تو تمہارا بھی گول مٹول سا پیارا سا بیبی معصومہ، دونوں ہاتھ ایک دوسرے سے جڑے خیالی دنیا میں کھو چکی تھی۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، معصومہ زور سے اپنے گلے لگاتے ایکسائٹمنٹ میں دعا دینے لگی۔ آمین۔ روح نے بے ساختہ بولی ارے بھابھی جی آپ یہاں؟ ڈاکٹر اسے رپورٹ دینے والی تھی جب پیچھے سے فرقان نے اچانک آ کر اسے پکارا۔ معصومہ فرقان کو دیکھ کر ایک سیکنڈ کے لیے گھبرا گئی، لیکن پھر اسے یاد آیا کہ روح تو اب یارم کے بارے میں سب کچھ جانتی ہے۔ کیسی ہیں آپ نے مجھے نہیں پہچانا ہوگا، میں فرقان ڈیول کا آدمی ہوں۔ جی آپ کے شوہر سے وفاداری کرنا تو میرا مقصد ہے، انہی کے لیے کام کرتا ہوں میں۔ جب ان کو دیکھتا ہوں آپ کے ساتھ تو دل خوش ہو جاتا ہے۔ ڈیول تو آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہے، اتنی محبت کہ آپ کی محبت میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہے۔ اب آپ اس کی محبت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے شیخ کو قتل کر کے آپ سے نکاح کیا۔ اسے فرقان بہت عجیب لگ رہا تھا، اس کی بات کرنے کا انداز، اس طرح سے اسے مخاطب کر کے یارم کے بارے میں بات کرنا، اور پھر اچانک ہی روح کے سر پہ دھماکہ کرنا۔ روح اسے دیکھ کر رہ گئی۔ مجھے تو اب تک یقین نہیں آ رہا کہ ڈیول نے شمس شیخ کا قتل آپ کے لیے کیا تھا۔ وہ آپ سے اس حد تک محبت کر بیٹھا کہ اس نے آپ کے پہلے شوہر کو ہی۔ فرقان ابھی بول رہا تھا کہ اسے پیچھے سے اپنے کندھے پر بوجھ محسوس ہوا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو یارم اس کے کندھے پر ہاتھ تھا یارم کا۔ ارے ڈیول تم آ گئے، میں تمہارے بارے میں ہی بھابھی جی کو بتا رہا تھا، فرقان مسکراتے ہوئے بولا، جبکہ وہ سرخ آنکھوں سے اب روح کو دیکھ رہا تھا جو آنکھوں میں بے پناہ غصہ اور آنسو لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ روح میری بات سمجھنے کی کوشش کرو پلیز۔ اسے یقین تھا کہ وہ روح کو بہت کچھ بتا چکا ہے، وہ شمس کا نام تو سن چکا تھا۔ یارم نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس سے پہلے ہی روح نے اس کے ہاتھ جھٹک دیے اور اس سے دور ہوتے ہوئے ہاسپٹل سے باہر نکل گئی۔ روح ہم گھر چل کر بات کریں گے، چلو یہاں سے۔ یارم اس کا ہاتھ تھام کر بولا۔ آپ کیا بات کریں گے یارم؟ اب بات کرنے کے لیے کچھ بچا نہیں۔ آپ نے کہا تھا کہ اب آپ مجھے دھوکہ نہیں دیں گے، لیکن آپ نے میرے شوہر کا قتل کر کے مجھے ہی کیوں یارم، کیوں آپ نے ایسا کیا؟ روح بلک بلک کر روتے ہوئے بولی۔ یارم نے روح کا ہاتھ تھامنا چاہا۔ دور رہیں، مجھ سے کوئی رشتہ نہیں ہے میرا آپ سے۔ آپ ایک انتہائی دھوکے باز شخص ہیں، دھوکہ دینے کے علاوہ کچھ نہیں آتا۔ آپ نے میرے شوہر کو قتل کیا، کیوں یارم؟ فرقان عجیب و غریب نظروں سے انہیں دیکھنے لگا۔ مطلب روح کچھ نہیں جانتی تھی۔